حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبي سيدنا ومولانا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھ دیں. ذرا بلندترین صلوات پڑھیں محمد إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ اس وقت ہم سب نجات کی کشتی پہ سوار ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دور سے مجلس نہ سنی جائے، فرشیدہ پہ آ کے بیٹھا جائے تاکہ انسان نجات کی کشتی پہ سوار ہو جائے. ہدایت کا چراغ حسین ابن علی ہے، نجات کی کشتی سید الشہداء ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. کسی کو ہدایت چاہیے تب بھی ضروری ہے کہ وہ حسین ابن علی کے در پہ آئے، اور کسی کو اس کشتی پہ نجات اور اس کشتی پہ سوار ہونا ہے، اس نجات کی کشتی پر، تب بھی ضروری ہے کہ وہ در حسین تک اپنے آپ کو پہنچائے. جو حسین سے دور رہے گا نہ اسے نجات مل سکتی ہے اور نہ وہ کشتی نجات پر سوار ہو سکتا ہے. ہدایت ملے گی تو یہیں سے ملے گی. ہدایت کے چراغ بہت سے ہیں، توجہ کیجیے گا. کسی نے آ کر امام جواد امام محمد تقی علیہ السلام امام سے سوال کیا، مولا سائل نے آ کے سوال کیا، فضل رسول یہ بتائیے کہ کیا صرف حسین ابن علی ہی ہدایت کے چراغ ہیں، اور کیا حسین ہی صرف جو ہے وہ نجات کی کشتی ہے؟ کیا آپ ہدایت کا چراغ نہیں ہیں؟ کیا امام زین العابدین ہدایت کا چراغ نہیں ہے؟ کیا امام محمد باقر ہدایت کا چراغ نہیں ہے؟ تو امام نحوم نے امام جواد نے بڑا خوبصورت جواب دیا. امام نے کہا: نحن مصابیح الہدی، ہم سب کے سب نجات کی کشتی بھی ہیں، ہدایت کا چراغ بھی ہیں. یاد رکھیں، ہم جتنے ہیں ہم سب جو ہیں وہ ہدایت کا چراغ ہیں. نحن مصابیح الہدی، ہم سب ہدایت کا چراغ ہیں، ہم سب نجات کی کشتی ہیں. ولیکن سفینۃ الحسین اسرا و اوسع، مگر اس سفینے کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی رفتار تیز ہے اور اس کی وسعت زیادہ ہے. اس کی رفتار تیز ہے اور اس کی وسعت زیادہ ہے، اور اتنی زیادہ وسیع ہے کہ میدان کربلا میں اس کشتی نے خود کو بھی سوار کیا. سہیل بھی سوار ہو گئے، وہب قلبی بھی اسی کشتی پر سوار ہو گئے، اور رفتار اتنی تیز تھی کہ وہب کو پتہ ہی نہیں چل پایا کہ جس کی پوری زندگی عثمانی مذہب پر گزر گئی،
اسے پتہ نہیں چل پایا کہ کب لمحے بھر میں حسین نے جہنم سے کھینچ کے جنت ایک سلوات پڑھ دے محمد بلندرین سلوات پڑھے محمد سلوات میں بہت زور ڈال رہے تھے، لیکن چونکہ وہ سلوات پہ زور ڈال رہے تھے، میں سلوات کے حوالے سے حدیث اپنے جوانوں تک، اپنے قوم کے حسین بھائیوں تک پہنچا دوں کہ سلوات کی عظمت بہت زیادہ ہے، سلوات کی فضیلت بہت زیادہ. بہت سی حدیثیں ہم نے سن رکھی ہے سلوات کے حوالے سے. ایک حدیث آپ اور بھی نہیں ہو تو اس پر عمل بھی کیجیے گا اور دعاؤں سے بھی نوازیے گا. سلوات کی عظمت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہم آل محمد پر ایک مرتبہ سلوات پڑھے اور 400 سال تک خاموش ہو جائے، توجہ کیجیے، ایک مرتبہ ہم آل محمد پہ سلوات پڑھے اور 400 سال تک خاموش ہو جائے، اور پھر 400 سال کے بعد جب وہ دوسری مرتبہ سلوات پڑھتا ہے تو فرشتوں کی آواز آتی ہے، بندے خدا بھی تو پہلا ثواب مکمل نہیں ہو پایا. لہذا کبھی سلوات میں بخل اور کنجوسی نہ کریں. جہاں انسان کے پاس معرفت کی کمی ہوتی ہے وہاں انسان اس عمل سے پیچھے نظر آتا ہے، اور جہاں جس کام کی جس چیز کی معرفت ہوتی ہے وہاں کبھی انسان پیچھے نظر نہیں آتا ہے. ایک سلوات پڑھ دیں محمد. یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ امام کی حدیث کا جملہ آخر تک یہ جملہ کام آئے گا کہ وَلَٰكِن سفینۃ الحسین اسرا و اوسا. یہ سفینہ حسین، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی رفتار بہت تیز ہے اور سفینوں سے، اور اس کا دائرہ بہت وسیع ہے اور سفینوں سے. یقیناً ائمہ معصومین انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں بشرطے اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. یہ اہم جملہ ہے. یہ بغیر اس کے نہیں، کیونکہ ہم لوگ کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ خطبہ آ کر ادھوری بات منبر سے بیان کر کے چلے جاتے ہیں اور دشواریاں بعد میں پیدا ہونے لگتی ہیں، اور یہی دشواریاں ہے کہ صرف یا حسین کر لو جنت مل جائے گی. توجہ کیجیے، یا حسین سے جنت ملے گی مگر مستقیماً انسان جنت میں نہیں جائے گا. جی یاد رکھیے گا، جب تک اس یا حسین کے مقصد کو پورا نہ کیا جائے. امام حسین نے یہ قربانی صرف سینہ پیٹنے کے لیے نہیں دی ہے، یاد رکھیے گا، معذرت کے ساتھ صرف گریہ کرنے کے لیے نہیں. اور یہ گریہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان پر گریہ کریں، اس لیے کہ ان کی مظلومیت کا تقاضا ہے کہ ان پر ہم گریہ کریں، لیکن یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ امام حسین کے اس مشن کو آگے بڑھانا جس کے لیے سید الشہداء نے میدان کربلا میں حل من ناصر ینصرنا کی آواز کو بلند کیا تھا. اور اگر آج وہ مقصد نہیں ہے تو چاہے کوئی قوم کا جوان ہو یا کوئی بزرگ ہو، معذرت کے ساتھ وہ حسین کے مقصد کو پورا نہیں کر رہا ہے. امام حسین کے بہت سے مقاصد ہیں، جس میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ انسان حلال کو انجام دے، واجبات کو ادا کرے اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. ایک مقصد یہ ہے کہ امر بالمعروف کی دعوت دے اور نہی عن المنکر کی بھی دعوت دے. لیکن یہ دعوت کب دی جائے گی؟ جب پہلے ہم خود نیک اعمال کو انجام دیں گے، تبھی تو دوسروں کو کہیں گے نیک عمل کرنے کے لیے. جب تک ہم خود نیک اعمال سے اپنے قدم کو پیچھے رکھیں گے تو دوسروں کو دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟ نہی عن المنکر امام حسین کا مقصد ہے. یہ آپ دیکھیے، اٹھائیے کہ جب نکلے ہیں مدینے سے تو امام نے کیا کہا کہ وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَآمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ. میں امر بالمعروف کو زندہ کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، نہی عن المنکر کو زندہ کرنے کے لیے نکل رہا ہوں.
تو جو خود پہلے اپنے قدم کو برائیوں سے دور رکھے گا وہی دوسروں کو حکم دے سکتا ہے. لہذا ایک مقصد یہ ہے امام حسین کی سیرت کو اپنانا، امام حسین کے مقصد کو زندہ رکھنا، امام حسین کے مشن کو آگے بڑھانا. یہ آج کے اس دور میں ہماری ایک اہم ذمہ داری ہے کہ اگر یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہو پا رہی ہے تو پھر معذرت کے ساتھ ہم عزاداری کے مقصد کو، عزاداری کی اہمیت سے بھی ہم ناواقف ہیں اور ناشنا. یہ مقصد حسین ہے کہ انسان جو ہے ان تمام چیزوں کو پورا کرے. تو چونکہ یہ کشتی بہت وسیع ہے، یاد رکھیے گا یہ دائرہ اس کا بہت وسیع ہے. ہر امام انسان کو منزل مقصود تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور وہ پہنچاتا ہے، مگر شرط ہے کہ اس کے اندر وہاں تک پہنچنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. لیکن اس کشتی کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر صلاحیت نہیں ہے تو انسان اگر یہاں پہ آ جائے تو امام حسین اس کے اندر صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں، جو اس کے اندر صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں. ورنہ اٹھائیے آپ، میں ذمہ داری سے جملہ ادا کر رہا ہوں. آپ پیغمبر کی پہلے ایک حدیث سنا رہا ہوں، اس کے بعد 3 جملوں کو میں ادا کروں گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. پیغمبر اکرم نے خود مستقیماً علی کو خطاب کر کے جملہ کہا. یہ حدیث ہے، پیغمبر کی حدیث ہے. یا علی، اللہ نے ایک امتیاز، ایک مقام جو آپ کے بیٹے حسین کو دیا ہے وہ آپ کو نہیں دیا. وہ آپ کو نہیں مل سکا جو خدا نے آپ کے بیٹے حسین ابن علی کو عطا کیا ہے. اور مولا نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے، اللہ کے رسول یہ بتائیے وہ کون سا امتیاز ہے، وہ کون سا مقام ہے جو خدا نے مجھے نہیں دیا مگر میرے بیٹے حسین کو دیا ہے. جبکہ یاد رہے علی پیغمبر کے بعد افضل کائنات ہے. اس حدیث کا اور اس جملے کا مطلب قطعاً کوئی یہ نہ نکالے کہ نعوذ باللہ حسین علی سے افضل ہے. نہیں، پیغمبر کے بعد علی افضل کائنات ہے. اب دیکھیے پھر بات کہیں آ جائے گی، ادھوری حدیثیں ہمارے ہاں سنائی جاتی ہیں، لہذا ادھورا نتیجہ بھی ہمارے یہاں نکالا جاتا ہے. یہ حدیث ہمارے یہاں سنائی جاتی ہے نا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ حدیث مکمل نہیں ہے، یہ حدیث ادھوری ہے. یقیناً جوانان جنت کے سردار حسن حسین ہے، مگر سب کے نہیں. پیغمبر علی کو چھوڑ کر اسی حدیث کا ایک ٹکڑا اسی لیے پیغمبر نے فرمایا وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، اور ان کا بابا ان دونوں سے افضل ہے. یعنی حسین اور حسن جو ہیں وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، مگر پیغمبر علی کے علاوہ ان دونوں کو چھوڑ کر، توجہ کیجیے گا، اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ علی، پروردگار عالم نے جو ایک امتیاز آپ کے بیٹے حسین کو دیا وہ آپ کو نہیں دیا ہے. مولا نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سا امتیاز ہے، وہ کون سا مقام ہے جو خدا نے حسین کو تو عطا کیا مگر مجھے نہیں دیا؟ کہا آپ کی محبت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. ذرا سا بیدار ہوئے، سلمان پڑھے محمد و دیکھیے بات مجھے کہنے دیجیے، کبھی کبھی لمبی پیشانی کا اثر یہی نمودار ہوتا ہے. وہ پبلک بیچاری، چونکہ ہم سب انسان ہیں، خاکی انسان ہیں، تحمل ہمارا جو ہے بہت زیادہ نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتا، ایک حد تک ہے حقیقت. تو یہ سلسلہ بھی ہمیں تک یہ رکھنا چاہیے تاکہ جو خطابت کا سلسلہ ہے مجلس کا سلسلہ وہ ہمیشہ جاری و ساری رہ سکے، اور وہ سلسلہ جب شروع ہو تو لوگوں پہ بار نہ گزرے، کیونکہ پہلے سے اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ اب وہ سلسلہ بھی جو ہے وہ کبھی کبھی گواہ و برباد ہو جاتا ہے. سلمان پڑھ دے محمد والے. اور میرے عزیزوں، چونکہ ممبر ہے، حق بیانی کی جگہ ہے، ہر چیز کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، ہر چیز ایک نظام کے تحت آگے بڑھے تو زیادہ اچھا لگتا ہے. محفل میں یہ سلسلہ ہونا چاہیے. اس میں خانے کے بعد 1-2 آدمی، البتہ میں معذرت میں کسی کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے یہ سلسلہ اتنا شارٹ ہو تاکہ ایک ذاکر خطیب کو زیادہ زیادہ وقت دیا جا سکے، اور جو سننے کے لیے آئے ہیں وہ سنیں اور کوشش کریں کہ کچھ دے کے اٹھیں
اور کب اٹھیں گے لے کے؟ جب آنکھیں کھلی ہوں گی تب، علی اللہ نے ایک مقام، ایک امتیاز جو آپ کے بیٹے حسین کو دیا ہے وہ آپ کو نہیں دیا ہے۔ اللہ کے رسول کو کون سا امتیاز ہے؟ یعنی آپ کی محبت کے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔ ولیکن اسرا و اوسا، امام جواد کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کشتی کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی رفتار تیز ہے اور اس کا دائرہ وسیع ہے۔ یعنی آپ کی محبت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، مومن ہونا ضروری ہے۔ مگر حسین کی محبت کے لیے شرط نہیں ہے، مومن ہو یا غیر مومن ہو، جو چاہے وہ اس کشتی نجات پہ سوار ہو سکتا ہے۔ ایک سلوات پڑھتے محمد نعرہ صلوات۔ دیکھیے ابھی بھی شاید لگتا ہے کہ بعض اذان تک بات نہیں پہنچی ہے کہ لوگ دب دب کے سن رہے ہیں، دب دب کے نہ سنیے، میں اس کو واضح کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے کہا یعنی آپ کی محبت کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، جو مومن ہوگا اسی کے دل میں علی کی محبت ہوگی، اور اس چیز کو خود مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں واضح کیا ہے۔ اٹھائیے خطبہ پڑھیے، کلمات قصار پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ جہانی خود کہہ رہے ہیں کہ اگر میں مومن کی ناک پہ تلوار رکھ دوں، توجہ کیجیے، اور میں اس سے کہوں کہ مجھ سے نفرت کر لے، مجھے دشمن بنا لے، تو وہ مومن کبھی مجھ سے دشمنی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر میں دنیا اور کائنات کی ساری نعمتوں کو لا کے منافق کے قدموں میں رکھ دوں اور یہ کہوں کہ علی سے محبت کر لے، وہ علی سے محبت کر نہیں سکتا ہے، وہ علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ مومن کبھی علی سے نفرت نہیں کر سکتا ہے، چاہے علی اس کی ناک پہ تلوار کیوں نہ رکھ دے، اور کبھی منافق علی سے محبت کر نہیں سکتا ہے۔ لہذا میرے عزیزو، جہاں علی سے محبت نظر نہ آئے وہاں زیادہ انسان کو کوشاں بھی نہیں ہونا چاہیے، کوشش بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری بستی میں ہم تو علی سے محبت کر رہے ہیں، تم کیوں نہیں کر رہے ہو؟ نہ کر کے وہ اپنے نفاق کو ثابت کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ یہاں بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ یقیناً ڈاکٹر صاحب نے آپ کو دعوت دی ہوگی، دعوت دینے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہا اور کوئی مجلس سے آئیے گا، شاید بہت سے لوگ نہیں آ سکے کسی مجبوری سے، یا چھوڑیے ایک محرم سے مجلسوں کا سلسلہ قائم ہے کہ نہیں، دائم ہے کہ نہیں، انسان جا رہا ہے کہ نہیں ہر مجلسوں میں، آپ جان ہی رہے ہیں کوئی طاقت ہے جو لے کے یہ جملہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کبھی یہ فخر نہ کیجئے، کبھی یہ نہ سوچئے کہ نہیں ہم جب چاہیں یہ فرش ادا پہ چلے جائیں گے، نہیں، ہمارے چاہنے سے ہم یہاں نہیں جا سکتے ہیں، کوئی طاقت ہے جو ہمیں لے کے آتی ہے، جی ذاتی شرافت اور خون کی طہارت مجبور کرتی ہے فرش ادا تک انسان اپنے آپ کو پہنچائے، اور جہاں ذاتی شرافت نہ ہو، جہاں خون کی طہارت نہ ہو، جہاں نسلوں کی پاکیزگی نہ ہو، ان سے شکوہ اور گلہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بھئی کوئی آ رہا ہے تو اپنی طہارت کا اعلان کر رہا ہے، اور طہارتوں کے مرکز میں اہل طہارت ہی تو آئیں گے، کبھی نجاست طہارت سے قریب نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والا، تو اگر میں
کہوں کہ علی سے دشمنی کر لے، علی سے نفرت کر لے، تو مومن کبھی علی سے دشمنی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر کائنات کی ساری نعمتوں کو لا کے منافق کے قدموں میں رکھ دوں، علی بن ابی طالب کہہ رہے ہیں، اور میں اس سے یہ کہوں کہ اس نعمتوں کے عوض میں تو مجھ سے محبت کر لے، تو وہ محبت نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ محبت علی کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اسی مفہوم کو پیغمبر نے اپنی حیات میں کہا ہے، یا علی زمین پھٹ جائے گی، آسمان گر جائے گا، دنیا بدل جائے گی، مگر کوئی مومن تم سے نفرت نہیں کر سکتا ہے اور کوئی منافق تم سے محبت نہیں کر سکتا ہے۔ جو کیجیے گا تو یا علی آپ کی محبت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، مگر حسین کی محبت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مومن ہو، بلکہ مومن بھی ہو یا غیر مومن ہو، تب بھی اس کے دل میں حسین کی محبت آ سکتی ہے، اور آئی ہے میدان کربلا میں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایمان کی تعریف کیا ہوتی ہے، تاکہ تب معاملہ واضح ہوگا نا کہ مومن ہو یا غیر مومن ہو۔ ایمان جس کے پاس ہوگا وہ مومن ہوگا، جس کے پاس ایمان نہیں وہ بے ایمان ہوگا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ تو ایمان کی تعریف یہاں وہاں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگ خندق کا پیغمبر کا ایک جملہ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ آج علی کل کفر کے مقابل میں کل ایمان جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دل میں علی کی محبت ہے وہ مومن ہے، اور جہاں علی کی محبت نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، غور کیجئے گا، جس دل میں علی کی محبت نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ تو حسین کی محبت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان مومن ہو، غیر مومن بھی ہو تب بھی اس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت آ جائے گی، اور آئی ہے میدان کربلا میں۔ اب میں آپ سے 3 نام پھر لیتا ہوں، سوال کرتا ہوں۔ پہلے تنوی کون سے مومن تھے؟ عیسائی مذہب پر تھے۔ زہیر ابن قین مومن تھے، جنگ صفین میں بھی علی کے کٹر دشمن تھے۔ اٹھائیے، اٹھا کر روایات پڑھیے۔ شدید ترین دشمن جنگ صفین میں کون؟ زہیر ابن قین۔ اور روایت کے جملے ہیں، جب تاریخ پڑھیے گا تو معلوم ہوگا کہ معاویہ کے ساتھ علی کے خلاف زہیر ابن قین نے جنگ کی ہے جنگ صفین میں، اور خود زہیر ابن قین یہ راز کب کھلا؟ جب حسین نے درمیان میں بلایا ہے زہیر کو جب راہ میں، تو یہ راز اس وقت کھلا کہ جب جناب زہیر ابن قین نے کہا کہ جنگ صفین میں کئی ایسا موقع آیا کہ علی مجھے آسانی سے قتل کر سکتے تھے، مگر آپ کے بابا نے مجھے چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ زہیر اگر میں تمہیں یہاں قتل کر دوں گا تو وہاں کربلا میں سینوں پہ تیر کون کھائے گا؟ بعض چیزیں مسائل کی ہیں جو فضائل کے موقع پر بیان کی جا سکتی ہے، لیکن یہ تحمل اور ذرا سا اس کو تحمل کیجیے تاکہ اس ایک بات کو ایک سلسلہ جو آگے تک پڑھایا جا سکے۔ خود زہیر کہتے ہیں کہ کئی موقع ایسا جنگ صفین میں آیا کہ میں علی کے ذوالفقار، علی کے تحت دیغ میں تھا، مگر آپ کے بابا نے مجھے چھوڑا، چاہتے تو بڑے آسانی سے مجھے قتل کر سکتے تھے، مگر یہ چھوڑا ہے۔ اور خود جناب زہیر کہتے ہیں کہ جب میں راہ مکے سے نکلا، راہ کوفہ کے درمیان، میں جان بوجھ کر اپنے خیموں کو حسین ابن علی کے خیمے سے بہت دور لگاتا تھا۔ اور جناب زہیر کہتے ہیں کہ اس وقت بھی، واللہ یہ تاریخ کا جملہ ہے کہ اس وقت بھی شدید ترین عداوت تھی حسین ابن علی سے اس زمین پر، جو میرے دل میں حسین کے لیے نفرت تھی، مگر اللہ رے جب اس خیمہ حسینی میں حسین کسی بلا لیتے ہیں تو پھر اسے مومن بنا دیتے ہیں۔ تو کیا زہیر ابن قین مومن تھے؟ نہیں تھے۔ جہاں علی کی محبت نہ ہو وہاں ایمان نہیں، جہاں ایمان نہیں وہاں انسان مومن نہیں ہے۔ اور جو صبح عاشور آ کر حسین سے ملحق ہو رہے ہیں کیا مومن تھے؟ نہیں، مومن نہیں تھے، بلکہ انسان تھے مگر مومن نہیں تھے۔ اور اسی چیز کو پیغمبر نے بتایا، یا علی آپ کی محبت کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، مگر حسین کی محبت کے لیے مومن ہونا ضروری، مومن ہو یا غیر مومن ہو۔ اب آپ کی سماعت بیدار تو جملہ کہوں، اے اللہ کے رسول
کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ اپنے چاہنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ تو شاید پیغمبر آواز دیں، میں تمہیں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ علی کی محبت کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے، مگر حسین کی محبت کے لیے انسان ہو۔ صلوات بر محمد۔ علی آپ کی محبت کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے، مگر حسین کی محبت کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ اور واقعی اگر انسان ہے، اس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، تو یقین جانیے اس کے سامنے آپ حسین ابن علی کا تذکرہ کر کے دیکھیے، اگر وہ اس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز ہے تو وہ یقین جانیے امام حسین کی طرف کھنچتا ہوا نظر آئے گا۔ اور کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جیسے تابوت جلوس نہیں نکال رہے ہیں، یہ تبرکات چلیے شاید ہم سے مخصوص ہوں، لیکن یہ جلوس آج یہودی، عیسائی، ہمارے ہندو بھائی، سنی بھائی، وہ بھی تاثر رکھ رہے ہیں، وہ بھی جلوس نکال رہے ہیں۔ نکال رہے ہیں کہ نہیں؟ کیوں نکال رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کشتی کا دائرہ بہت وسیع ہے، جو چاہے وہ اس کشتی نجات پہ سوار ہو سکتا ہے۔ حسین ابن علی ہدایت کا چراغ ہے، چراغ، یاد رکھیے گا۔ لہذا یہ کشتی اتنی وسیع ہے کہ جو چاہے اس کشتی نجات پہ سوار ہو رہا ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کبھی تو جوش نے کہا کہ کیا فقط مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ یہ کیا ہے؟ جوش نے بھی اسی چیز کو اپنے شعر میں لا کر بتایا ہے کہ حسین سے محبت کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان ہے واقعا تو حسین ابن علی سے محبت کرے گا۔ اور یہ فرشتہ تو بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمارے حوالے کیا۔ دو نعمت ہمارے پاس بہت بڑی ہے، ایک دعا کی نعمت اور ایک فرشتہ کی نعمت۔ اور یہی فرشتہ بھی ساری چیزیں ہمیں بتاتا ہے کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ ذرا سا بیدار ہو، اس منزل کا صلوات پڑھیں محمد والے۔ لہٰذا میں ایک حدیث اور پیغمبر کی آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ اس فرشتہ کی اہمیت سمجھ میں آئے کہ اس فرشتہ پہ ہم تین اتنے بڑے کام کرتے ہیں اس عزاداری کے عنوان سے، اس فرشتہ کے عنوان سے، کہ جس کی وجہ سے خدا نہ صرف یہ کہ ہمیں اہل بہشت کرے گا، جنت میں داخل کرے گا، بلکہ جنت میں بلند مقام عطا کرے گا۔ روایت بتاتی ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنے خواب میں دو شخصیتوں کو دیکھا، ایک جناب جعفر طیار کو اور ایک سید الشہداء جس کو جناب حمزہ کو، اس لیے کہ واقعات کربلا سے پہلے اگر یہ لقب کسی کے لیے مخصوص تھا تو جناب حمزہ کے لیے، واقعات کربلا کے بعد اب یہ لقب کس سے مخصوص ہوا؟ امام حسین علیہ السلام سے۔ ویسی ایک چیز اور بھی ہے، جیسے یہاں حسین ابن علی کے لیے یہ لقب مخصوص ہو گیا سید الشہداء، وہاں حسین کے بھائی عباس کے لیے بھی ایک لقب مشہور ہو گیا۔ اب اگر کوئی علم بردار ہے تو صرف کربلا کے بعد جناب عباس ہیں۔ عباس سے پہلے بہت سے لوگ علم بردار گزرے۔ صلوات پڑھ دے محمد ایک اور صلوات پڑھے محمد۔ پیغمبر نے خواب میں دیکھا دو شخصیتوں کو، جعفر طیار کو اور جناب حمزہ کو، اور خواب میں دیکھا تو ان دونوں نے پیغمبر کو سلام کیا، اور جب سلام کیا تو پیغمبر نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا وجہ بنی، توجہ لیجیے گا، کن چیزوں کی بنا پر خدا نے تمہیں جنت میں بلند مقام عطا کیا ہے؟ جنت میں جانے کی بات نہیں ہے، جنت تو ان کا حق ہے۔ جب جنت ہمارا حق ہے حسین کے عزاداروں کا، شرط یہ کہ بس ہم سچے عزادار بن جائیں، شرط یہ کہ ہم حقیقی عزادار بن جائیں۔
کوئی روک دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی ہے، اس لیے کہ جہاں آزاداری ہے، جہاں حسین کا آزادار ہے، اور ممکن نہیں ہے کہ کوئی حسین سے قریب ہو اور خدا سے دور ہو جائے، یہ امکان نہیں ہے میرے عزیزو، یاد رکھیے گا کہ کوئی، لیکن وہی صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں اگر کوئی حسین سے قریب ہے تو خدا سے قریب ہونا ہی ہے، اس لیے کہ حسین سے زیادہ خدا سے کون قریب ہے؟ تو جو حسین سے قریب ہوگا اسے حسین خدا سے قریب کر دیں گے۔ اب جہاں آزاداری ہو مگر نماز نہ ہو تو پھر سوچنا پڑے گا کہ نہیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں اور یہ کس ٹائپ کے آزادار ہیں جو حسین سے تو قریب ہیں مگر خدا سے قریب نہیں ہے۔ اچھا بات آ گئی تو ایک حدیث پہلے اور سن لیجیے، چونکہ ممبر جگہ ہے حق بیانی کی، اور یہاں سے اگر ضمیروں کو بیدار نہ کیا جائے تو کہاں سے کیا جائے گا؟ تو یہاں سے بھی نہیں کیا جا رہا معذرت کے ساتھ، یہاں بھی بعض خطبہ کے وہی پڑھ کے جاتے ہیں جو پبلک سننا چاہتی ہے، جو بانی مجلس پڑھوانا چاہتی ہے۔ نہیں، ممبر پہ آنے کے بعد انسان یہ سوچے اہل بیت کیا چاہتے ہیں، خدا کیا چاہتا ہے، انسان وہاں سے ان چیزوں کو بیان کر۔ اور یہ حدیث بڑی دفعہ میں نے کل اس کو بڑے گاؤں میں بیان کیا، شدو بھائی وہاں موجود تھے، اور چونکہ بہرحال ان کی تکرار بری چیز نہیں، ایک سلوات پڑھ دے محمد والے، وہ حدیث وہاں روکا ہے میں نے، پیغمبر والی حدیث سے بھی روکا ہے تاکہ آپ کو ہر طریقے سے معلوم ہو کہ یہ حسین ابن علی جو ہیں کہ یہ کشتی نجات، اس کشتی نجات کی خاصیت دو ہے، رفتار بھی تیز ہے اور دائرہ بھی وسیع ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں، امام پنجم فرماتے ہیں، توجہ کیجیے گا، اب یہ حدیث خاص کر کے جتنے افراد بیٹھے ہیں، خاص کر کے وہ لوگ جو حسین سے تو قریب ہے مگر خدا کے مطیع اور فرما بردار نہیں، وہ خاص کر کے سنیں، اور امام کی حدیث، امام کا جملہ، امام کی حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ۔ امام نے کتنے کھلے الفاظ میں، اب اس سے زیادہ تو روشن کوئی چیز نہیں چاہیے، بالکل عام طریقے سے واضح الفاظ میں امام نے اس میسج کو اپنے چاہنے والوں کو پہنچا دیا، چاہنے والوں کو۔ امام نے فرمایا کہ یاد رکھنا اے آل محمد کے شیعوں، حدیث کا جملہ ہے، اے آل محمد کے شیعوں، ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی رشتہ داری۔ امام یہ جملہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ چونکہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو آج بہت ساری چیزیں رشتہ داری کی بنا پر حل ہو جاتی ہے، یاد رکھیں، توجہ کیجیے گا، بہت سی چیزیں رشتہ داری کی بنا پہ حل ہو جاتی ہے، اس کرسی کے لائق نہیں ہے مگر چونکہ ہمارا کوئی بزرگ وہاں پر ہے، اس رشتہ داری کی بنا پر وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہاں یہ نہیں چلنے والا ہے۔ اسی لیے امام نے بالکل عام اور کھلے الفاظ میں، واضح الفاظ میں اس کو واضح کیا ہے، اے آل محمد کے شیعوں، یاد رکھنا ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارا کوئی حق پروردگار پر ہے، اور نہ ہی کوئی ہمارا حق پروردگار پر ہے۔ لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کے نزدیک ہو تو ضروری ہے کہ اس کی اطاعت کرو، جو جتنا خدا کا مطیع اور فرما بردار ہوگا اسے اتنا زیادہ ہماری ولایت فائدہ پہنچائے گی، اور جو جتنا خدا کا نافرمان ہوگا اسے ہماری ولایت فائدہ نہیں پہنچائے۔ اب آپ خود ہم اپنا تجربہ کریں، اپنا تجزیہ کریں، ہم ہی میں کچھ ایسے ہیں جو دنوں رات ان کی روحانیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ہم ہی میں کچھ ایسے ہیں کہ 10-20 سال 50 سال گزرنے کے بعد جیسا یہ انسان کل تھا ویسے ہی 50 سال کے بعد بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اطاعت پروردگار نہیں ہے، یہاں انسان خدا کا مطیع نہیں ہے۔ میرے عزیزو، حسین کی ولایت کیسے فائدہ پہنچائے گی کہ فرش ازا تک تو انسان آ رہا مگر مسجد تک نہیں جا پا رہا، مسلح تک نہیں جا پا رہا، جہاں خدا کی اطاعت نہ ہو، امام پنجم نے واضح کر دیا، وہاں اس انسان کو ہماری ولایت فائدہ
نہیں پہنچا سکتی. لہذا اگر انسان چاہتا ہے کہ آل محمد کی ولایت سے ہم مستفید ہوں تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ خدا کی اطاعت کرے, واجبات سے قریب ہو جو پہلی چیز ہے, اور حرام سے اپنے آپ کو دور رکھے. اور جب یہ انسان کے اندر یہ چیزیں کثرت سے پائی جائے گی تو وہ خود اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے اور نزدیک ہوتا چلا جائے گا. یہ صلوات پڑھ دے محمد والے. لہذا خدا کی اطاعت ضروری ہے. عزاداری ہمیں اللہ کی اطاعت کا سلیقہ ہی بتاتی ہے کہ جو فرش عزا پہ آئے اور آنے کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حسین ابن علی کے اس خیمے میں آ جائے جس کو خیمہ ولایت کہا جاتا ہے, خیمہ امامت کہا جاتا ہے, تاکہ وہ آئے تو آ کر خدا سے بھی قریب ہو. اب پیغمبر نے کیا کس کو خواب میں دیکھا؟ جناب حمزہ کو اور جناب جعفر طیار کو. توجہ کیجیے گا. اور دیکھنے کے بعد پیغمبر نے پوچھا دونوں سے کہ یہ بتاؤ کون سی چیز سبب بنی کہ جس کی بنا پر خدا نے تمہیں جنت میں بلند مقام عطا کیا؟ اللہ اکبر. ان دونوں نے پیغمبر کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول, 3 چیزیں سبب بنی ہیں کہ جس کی بنا پر خدا نے ہمیں جنت میں بلند مقام عطا کیا. کہ پہلی چیز الصلاۃ علیک, آپ پر اور آپ کی آل پر درود اور صلوات پڑھنا. یہ صلوات پڑھتے محمد والا. آپ کو سنائی تھی, اور یہ حدیث کا ایک دوسرا جملہ بھی ہے کہ جب انسان کثرت سے آل محمد پہ صلوات کرتا ہے تو خدا جنت میں بلند مقام عطا کرتا ہے. جی وہاں پہ درجہ بلند ملے گا. جنت میں جانا جنت میں یقیناً ہم جائیں گے اگر امام حسین کے حقیقی عزادار ہیں, لیکن جنت میں اگر بلند مقام چاہیے تو آل محمد پہ کثرت سے صلوات پڑھنا پڑے گا. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول دوسری چیز ہے پیاسوں کو پانی پلانا. میں نے کیا کہا کہ یہ فرش عزا اتنی عظیم نعمت ہے, اتنی اہم نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ خدا نے یہ نعمت کسی کے حوالے نہیں کیا سوائے ہمارے. اور اس فرش عزا پہ آ کے جب ہم بیٹھتے ہیں تو یہ تینوں کام اس عزا کے حوالے سے ہم کرتے ہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ پیاسوں کو پانی پلانا. اور جناب جعفر طیار, جناب حمزہ کی ہسٹری اگر اٹھا کر دیکھیے تو یہ اکثر و بیشتر پیاسوں کو پانی پلاتے تھے. میرا نام حسین پہ نہیں, کیونکہ ابھی تو حسین کا وجود ہی نہیں ہے. ہاں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ جب پیغمبر نے پوچھا کہ تیسری چیز کیا ہے تو کہا تیسری چیز ہے حب علی ابن ابی طالب, علی سے بے پناہ محبت کرنا. توجہ دیجیے. اب اگر کوئی پوچھے کہ اس مجلس حسین میں کیا ہوتا ہے تو کم سے کم توجہ کیجیے گا, پیغمبر کی حدیث کو سامنے رکھ کر اس سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس مجلس حسین میں 3 چیزیں تو ہوتی ہی ہے کہ جب پیغمبر کا نام آتا ہے تو ہم پیغمبر پہ صلوات پڑھتے ہیں. توجہ کیجیے گا. نام حسین پر سبیل لگا کے پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں, اور جب علی کا نام آتا ہے تو علی کی محبت میں نعرہ لگا کے اپنے محبت کی دلیل دیتے ہیں. یہ سلام پڑھ دے محمد والا. جنت میں چاہتا ہے کہ بلند مقام عطا ہو تو ضروری ہے کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت, علی کی محبت. پیاسوں کو پانی, جبکہ جناب جعفر طیار, جناب حمزہ یقیناً پیاسوں کو پانی پلاتے تھے مگر امام حسین کے نام پر نہیں. ہم جب پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں تو سید الشہداء کے نام پہ پلاتے ہیں. یقیناً خدا ہمارے بلند کو, ہمارے مقام کو بلند کرے گا. اور آل محمد کے صلوات. بہرحال یہ ساری چیزیں اسی مجلس حسین میں ہوتی ہیں. جب اس کشتی نجات کے آگے ہم سوار ہو جاتے ہیں, شرط یہ ہے کہ یہاں صلاحیت کے ساتھ انسان آئے, اہلیت کے ساتھ آئے, بیداری کے ساتھ آئے. اس لیے کہ سوتی ہوئی حالت, توجہ دیجیے گا, سوتی ہوئی حالت میں, غفلت کی حالت میں جب انسان کسی کشتی پہ سوار ہوتا ہے
تو کبھی پاؤں میں لغزش بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر لغزش پیدا ہو گئی تو پھر بیلنس جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. اگر کشتی پہ نہ پہنچ پایا تو پھر انسان غرق ہو جائے گا. اسی لیے جب اس کشتی نجات پہ انسان سوار ہونا ہو تو پہلی چیز ہے کہ باوضو ہو کر آئے، تاکہ اس کی روح بھی بیدار ہو جائے، اور جب روح بیدار ہے تو جسم کو تو بیدار رہنا ہی ہے. یاد رکھیے گا. ہاں اگر روح مری ہوئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جسم بیدار ہو. جو بات کہہ رہا ہوں اس پہ توجہ چاہتا ہوں. بہت سے لوگوں کو دیکھیے گا جسمانی اعتبار سے بہت ڈھیل ڈال نظر آتے ہیں، مگر روح اتنی مری ہوئی ہوتی ہے کہ ان کا یہ جسم ان کو کسی منزل تک نہیں پہنچا پاتا ہے. کوئی فائدہ انہیں نہیں پہنچا پاتا. کیوں؟ چونکہ جسمانی اعتبار سے تو زندہ ہے، مگر روحانی اور مانوی اور باطنی اعتبار سے وہ مرے ہوئے ہیں. لیکن تاریخ نے دونوں حالات کو سامنے رکھے ہیں. بعض کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئے ہیں کہ جس کو دشمن کمزور سمجھ رہا تھا. جو کیجیے گا، کڑیا پہنا دی، بیڑیا پہنا دی، اب یہ جوان کیا کر سکتا، یہ تو لاغر ہے. مگر وہاں جسم میں یار نہیں تھا اور روح میں اتنی طاقت تھی، اللہ اکبر، کہ سید سجاد نے خطبہ دے کے یزید کے تخت کو ہلا کر بتا دیا کہ دیکھو ہم جسم کے محتاج نہیں ہیں. انسان اگر روحوں کو بلند کر لے، اپنی معنویت کو اگر بلند کر لے تو خدا اسے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں وہ پہنچنا چاہتا ہے. یہ فرشیزہ حقیقت اسی لیے کہ جب اس پر ہم آئے تو اپنی ہم روح کو بیدار کریں، اپنے باطن کو اجاگر کریں، اپنی روحانیات میں اضافہ کریں. اگر ہماری روح کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو پا رہی ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم شہزاد پہ کیوں جا کر کیا کر رہے ہیں. اتنا بھی محرم منایا ہم نے کیا کیا؟ اگر ذرہ برابر بھی انقلاب نہ آیا. اس لیے کہ حسین ابن علی سے قریب اگر کوئی ہو جائے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے اندر تبدیلیاں پیدا نہ ہو. اور بدل گئے، زہیر بدل گئے، نہ جانے کتنے اب تک بدل رہے ہیں. تو ہماری ذمہ داری بھی کہ ہمارے اندر یہ انقلاب پیدا ہونا چاہیے. اور یہ کیسے ہوگا جب انسان صلاحیت کے ساتھ آئے گا. امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اتنی بڑی قربانی دے کر بتایا کہ دیکھو ہم تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم پھولو پھلو، تم زندہ رہو، تم منزل کمال تک پہنچو، اور تم اس طریقے سے اپنے وجود کو خدا تک پہنچاؤ کہ جہاں خدا تمہارے وجود کو دیکھنا چاہتا ہے. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ میری قربانیوں کو کبھی فراموش نہ کرنا، کبھی راجا نہ جائے، بلکہ ہمیشہ ہمارے مقصد کو جب مد نظر رکھو گے انسان بڑی تیزی سے منزل کمال تک پہنچ جائے گا. محرم تو تمام ہو گیا یہ تصویر، مگر یہ ایام ازاں بھی ختم نہیں ہوا. یہ تو خدا نے ہمیں موقع دیا، 2 مہینے کا موقع دیا کہ ہم فشزا پہ آ کے بیٹھے، حسین ابن علی سے قریب ہو، اور قریب ہو کے اپنے درجات کو بھی بلند کرے، اپنے مقام کو بھی بلند کرے. وہ حسین کہ جس نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو میدان کس کے لیے؟ صرف ہماری نجات کے لیے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کشتی نجات حسین ابن علی ہیں. امام حسین ہدایت کا چراغ ہے. انصاف سے بتائیے، حسین ہمیں ہدایت ہی تو دے رہے ہیں. امام حسین اس کشتی نجات پہ ہمیں سوار ہی تو کرنا چاہتے ہیں کہ اس کشتی نجات پہ سوار کرنے کے لیے حسین نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو بھی عزیز نہیں سمجھا، اپنے 2 بھانجوں کو، اونو محمد کو، جس بچے کا تابوت، اللہ اکبر، ان شہزادوں کا تابوت اس بستی میں دیشب یعنی گزری ہوئی رات میں اٹھایا تو یہ تابوت سامنے رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. اور مجھ سے کہا بھی گیا ہے کہ 2-4 جملے اونو محمد کے حوالے سے پڑھ دیجئے گا تاکہ کم سے کم
مردانی مجلس میں بھی اس تابوت کا اور اس شہادت کا حق ادا ہو جائے اس کے حوالے سے میرے عزیزو یقین جانیے ہم کون ہوتے ہیں. ان بچوں نے میدان کربلا میں وہ حق ادا کیا ہے کہ ماں کو سرخرو کر دیا ہے میدان کربلا میں. جب کسی نے آ کر جب اونو محمد کی لاش آئی ہے، حسین لے کر آئے اپنے بھانجوں کی لاش. اللہ رے مقام زینب اولیاء مقام. تو میرے عزیزوں کسی نے آ کر جناب زینب سے آ کر خیمے میں کہا بی بی چلو تمہارے بچے آ گئے ہیں. تو روایت کے جملے ہیں، مقتل کے جملے ہیں. ایک مرتبہ زینب چونک گئی، کیا میرے بچے زندہ آ گئے ہیں؟ نہیں بی بی، آپ کے بچے زندہ نہیں آئے ہیں، ان بچوں کی لاش آئی ہے، ان بچوں کا جنازہ آیا ہے. اللہ اکبر. روایت بتاتی ہے کہ جناب زینب قریب آئی ہے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ بیویاں یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ماں ہے، بچوں کی لاش پر گرا کہ ماں بے تحاشا روئے گی. اللہ اکبر. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے میرے عزیزوں. مگر کیا دیکھا بیویوں نے خلاف توقع عمل کیا. جناب زینب نے ایک مرتبہ دونوں لاش کے درمیان ایک جگہ بنائی. جگہ بنانے کے بعد زینب بیٹھی ہے اور اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا، ہاتھوں کو اٹھایا ہے اور کہا پروردگارا زینب کی اس خلیل قربانی کو قبول فرما. جزاکم ربکم خیر الجزاء. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. میرے عزیزوں چونکہ مسائل اونو محمد کا ہو ہی چکا ہے، لہذا اسی مسائل کو آگے بڑھا کے میں جس کو تمام کر دوں. میرے عزیزوں تصور شرط ہے. اللہ اکبر. ماں ایسی ماں، خدا کی قسم کس ماں کے اندر ماں کی ممتا نہیں پائی جاتی؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، کیا زینب کے اندر اونو محمد کی محبت نہیں تھی؟ لیکن اللہ رے صبر زینب کبرا میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. آپ اٹھائیے مقتل کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے زندان شام، زندان شام سے پھر کربلا اور کربلا سے پھر مدینہ. چاہے وہ روضہ رسول ہو یا سیدہ کی قبر ہو، اس ماں نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا ہے. اس ماں نے اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. اس ماں نے اپنے بچوں پر ماتم نہیں کیا ہے. روایت بتاتی ہے کہ 11 محرم کو جب جناب زینب نکلی ہے اس کارواں کے ساتھ تو حسین کے جنازے پہ رو رہی ہیں، مگر اونو محمد کے جنازے پہ نہیں گئی ہے اور جا کر نہیں روئی ہے. اس لیے کہ زینب حسین کا ماتم کرے، اپنے بچوں کا ماتم کرے. اب روایت بتاتی ہے میرے عزیزوں اٹھائیے مقتل پڑھیے، یہاں تک کہ راہ کوفہ ہو یا راہ شام ہو، زینب کو جب بھی موقع ملا تو حسین کے نام پر زینب نے گریہ کیا ہے. اونو محمد پہ گریہ نہیں کیا. زندان شام میں پہنچ گئی، یہاں تک کہ جب رہائی نصیب ہو گئی، اور حد تو یہ ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے دو سر آئے تب بھی زینب آگے نہیں بڑھی بچوں کے سر کو لینے کے لیے. کسی بیوی نے یہ پوچھ لیا شام کی خاتون میں سے، اللہ اکبر، کسی ایک خواتین میں سے کسی ایک خاتون نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں نہیں ہے؟ زینب طرف کہیں ایسا نہ کہو، ان بچوں کی ماں بھی زندہ ہے. مگر میں اپنے بھائی کا ماتم کروں یا ان بچوں کا گریہ، یا ان بچوں پر ماتم کروں؟ اللہ اکبر. یہاں تک کہ روایت بتاتی ہے رہائی کے بعد کربلا یہ کارواں آیا، پھر بھی جناب زینب نے اونو محمد کی اللہ اکبر قبروں پہ جا کر گریہ بھی کیا ہے، بلکہ حسین کی قبر پہ پہنچایا ہے، اپنے آپ کو گرایا ہے، حسین پر گریہ کیا، حسین کا ماتم کیا. ہاں اب روایت بتاتی ہے کہ جب یہ کارواں مدینے پہنچا ہے، روضہ رسول پر بھی زینب نے حسین کا کرتا ہی رکھا ہے، اور روضہ رسول پر حسین اللہ اکبر پیغمبر کے روضے کے سامنے، قبر کے سامنے حسین ابن علی کا ماتم ہی کیا ہے. زہرا کی قبر پہ آ کے بھائی کا ماتم کیا ہے. مگر اب روایت بتاتی، بس 2 جملے میں استعمال کر رہا ہوں. اب روایت بتاتی ہے
کہ جب عبداللہ نے بلایا ہے اے بیوی آؤ، اس لیے کہ اب یہ گھر آپ کی بنا آپ کے بغیر سناٹا ہے، اے بیوی ذرا یہاں بھی آ کے حسین کے لیے فرشتہ بچھا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ جب عبداللہ نے درخواست کی ہے، خواہش ظاہر کی ہے ام البنین سے کہ ام البنین اب زینب سے کہیے، شہزادی سے کہیے گھر آ جائے، اور میرے عزیزوں اب روایت بتاتی ہے کہ جب زینب گھر میں آئی ہے، دہلیز پہ قدم رکھا ہے اور جب اس حجرے میں گئی ہے اور کیا دیکھا، چھوٹے چھوٹے مسلے رکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے امامے رکھے ہیں، اب ایک مرتبہ ماں کی مامتا اڑی، اللہ اکبر، اماموں کو اٹھایا، مسلے کو اٹھایا، کربلا کا رخ کیا، اے میرے لالو محمد اپنی ماں کو معاف کرنا، اے بیٹا میں تم پر گریا نہ کر سکی، اے میرے لال میں تمہیں نہ رو سکی، میں اپنے بھائی پر گریا کرتی۔